ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بھائی عبدالرحمن صاحب، مائرہ جاوید جو کہ بیٹی ہیں ہمارے بھائی جاوید صاحب کی، ان کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ بعوض حق مہر 20,000 روپے غیر معجل کیا. آپ اونچی آواز سے فرمائیں: میں نے اپنے لیے قبول کیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. تھوڑی سی مختصر سی بات انشاءاللہ سن کے پھر دعا کرتے ہیں. نکاح یہ خوشی کا موقع ہے، اور فرمایا کہ جیسے اس خوشی میں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سارے ہی تعلق والے عزیز رشتہ دار خوش ہو جائیں اور ہماری خوشی میں شریک ہوں، بہن، بھائی، پھوپھی، خالہ، ماموں، چچا اور دور بار کے دوست عزیز، کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ اس خوشیوں کے موقع پر ناراض ہے. بہت اچھا جذبہ ہے، ہونا چاہیے. یہ صلہ رحمی بھی ہے، یہ خاندان کی مضبوطی کا ذریعہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور وہ خوشی ہے اس پیارے مولا کی خوشی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو سب خوشیوں کے پیدا کرنے والے ہیں، جو سب خوشیوں کے مالک اور خالق ہیں، جن کی خوشی کے بغیر کوئی خوشی نہیں ہے، جو خوشیوں کے اندر خوشیوں کو پیدا کرنے والے ہیں، ان کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے اور اس موقع پر خوش رکھنا ہے. ان کی خوشی کے الحمدللہ ایک نشانی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو گیا، جمعے کے دن میں ہو گیا، اور جمعے کی نماز میں شریک ہونے والے لوگ، فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جمعے کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے. ایسی بابرکت محفل میں، ایسی بابرکت وقت میں، ایسی جگہ میں نکاح کا ہونا الحمدللہ اللہ کی خوشی کی علامت ہے. مزید یہ ہے کہ اس موقع پر اپنی خوشی میں اتنا آگے نہیں بڑھنا کہ اللہ کی خوشی قربان ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہے؟ برکت وہ چیز ہے جسے ہم لفظوں میں ڈیفائن تو شاید نہ کر سکیں، لیکن جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ہاں مجھے یہ چیز چاہیے. برکت یہ ہے کہ یہ اس نکاح کے جو مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اللہ وہ مقاصد بطریق احسن پورے فرماتے ہیں. یہ ہے برکت. سب سے پہلی برکت مقصد ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت ہو جائے، ایک دوسرے کی قدردانی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کو امت کے اچھے اضافے کا، نیک صالح اضافے کا، نسلوں کے وجود میں آنے کا سبب بنائے، اور اللہ تعالیٰ خاندانوں میں آپس میں الفتیں، محبتیں، قربتیں بڑھائیں. یہ وہ مقاصد ہوتے ہیں جو کسی نکاح سے مقصود ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مقصود ہے. تو یہ مقاصد اچھے طریقے سے کون سے نکاح میں پورے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم سے بتایا ہے. تو فرمایا کہ میں بتاتا ہوں اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، جس میں مشقت کم سے کم ہو وہ نکاح برکت والا ہے. یعنی اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کرے انسان، اس کے لیے قرضے نہ پکڑے، معاشرتی بوجھوں کے نیچے دب نہ جائے. اور اس لیے فرمایا کہ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی چیز کا مطالبہ نہ ہو، کسی چیز کی توقع بھی نہ ہو، امید بھی نہ ہو، تمنا بھی نہ ہو. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. جس نے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کر ہمارے حوالے کر دیا، اس کے بعد اس نے کیا بچا کر رکھا؟ اس لیے کوئی مطالبہ نہ ہو. یہ لکڑی لوہا یہ سامان کیا ہے؟ لکڑی لوہا یہ اس کے ساتھ کیا دل لگانا؟ دل تو جو ہے وہ لگانے کی جگہ فرما اوپر ہے. جنت ہے جہاں فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. ایسی جگہ ہے جہاں قالین بچھے ہوئے، آب خورے لگے ہوئے، اور سارا جتنا بہترین سے بہترین آپ فرنیچر سامان سوچ سکتے ہیں، اس سوچ سے کروڑوں گنا زیادہ خوبصورت سامان حاصل ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال نہیں گزرا کہ وہ کتنا حسین و جمیل ہے. تو آپ تو سب انشاءاللہ مسلمان، ہر مسلمان جنت کا دلہا ہے. بس کچھ پہنچے سے انشاءاللہ سب خوشیاں ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ دنیا گزارے کی جگہ ہے، تو یہاں گزارا کرنا ہے. جتنا بھی سامان آ گیا، جتنا بھی کچھ ہو گیا، اللہ کا انعام سمجھنا ہے اس کو. کبھی یہ نہیں زبان سے جملہ نکالنا کہ تو لے کر کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا ماں باپ چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی، اپنا گھر جس گھر میں وہ پلی ہے بڑی ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے گویا اس گھر کو چھوڑ دیا ہے. وہ مہمان بن کے جائے گی، اب وہ اس کا گھر ہی ہو گیا. اس نے زندگی تمہارے نام لگا دی ہے، اس لیے فرمایا اس کی قدر کرو. فاتقوا اللہ فی النساء. عورتوں کے معاملے فرمایا اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ کتنی قربانی کر کے تمہارے ساتھ تعامل کرتی ہیں، ان کی قدردانی کرو. اس لیے فرمایا نکاح کیا ہے؟ یہ کسی کی قدر، بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. گویا کہ کسی کی عزت کو اپنی عزت بنانے کا نام ہے. اصل میں یہ خواہش کا نام نہیں ہے. خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں اللہ نے رکھا، وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ پوری ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد ہے کسی کی عزت ہماری عزت ہے. جو پہلے باپ کی عزت تھی اب وہ میری عزت ہے، وہ اس خامد کی عزت بن گئی. اب اس عزت کو عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں زیادہ اپنی ہمت سے بڑھ کر خرچے کرنا، ان کے نیچے دب جانا، یہ نکاح کے اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے. اصل مقصد تو اس سے وہ چیزیں تھی، ہم نے اس کو جناب بنا لیا کہ کئی مہینے پہلے جو ہے وہ بازاروں کے چکر پڑ رہے ہیں اور مصیبتوں کے اندر انسان پڑا ہوا. اتنی مصیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور نکاح کے جو صحیح مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ وہ پورے فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك یا ارحم الراحمین. یا اللہ اس نکاح کے اس عقد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کو خوشیوں سے، حقیقی خوشیوں سے، دنیا و آخرت کی سب خوشیوں سے یا اللہ اس کو مالا مال فرما. یا اللہ جانبین کے لیے، والدین کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عزیزوں کے لیے اس کو حقیقی خوشی اور محبت کا ذریعہ بنا. آپس میں الفتوں کا، محبتوں کا، رحمتوں کا، لحاظوں کا، قدردانیوں کا ذریعہ فرما. یا اللہ آپس کی نا اتفاقیاں، ناچاقیاں، آپس کے دلوں کے میل، دلوں کی پھٹن، دلوں کی شکنیں، یا اللہ اس سے حفاظت فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے شرور سے ہمارے اس نکاح کو محفوظ فرما. یا اللہ اس بچی کی زندگی کو یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور سیدہ فاطمہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کا نمونہ بنا. یا اللہ سب شوہروں کو سیدنا علی جیسا شوہر بنا. یا اللہ سب بیویوں کو، سب بیٹیوں کو یا اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا والا کردار نصیب فرما.
یا اللہ ان والی حیا نصیب فرما، ان والا تعاون نصیب فرما، قربانی کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی احکامات پر چلنے کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں اللہ سب کے آنے کو بیٹھنے کو مسلمان بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جتنے بھی عزیز موجود ہیں نکاح کی مجلس ہے، یا اللہ جن بھائیوں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں یا اللہ ابھی کنواری ہیں، پہلی دفعہ میں یا اللہ ابھی بھی شادی نہیں ہوئی، یا کوئی بیچاری کہیں سے کسی وجہ سے بھی کسی حادثے کا شکار ہو کر دوبارہ والدین کے لیے بوجھ بن گئی ہیں، یا اللہ اس بوجھ سے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا، یا اللہ بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، یا اللہ ان کو جلد از جلد یا اللہ اپنے اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ راحت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو گئی ہیں اللہ ان کو بھی وہیں اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قناعت، صبر، شکر، اطاعت والی زندگی نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك